وہ سردیوں کے دن تھے۔ رات کے تقریباً 10 بجے مجھے قتل کی اطلاع ملی۔ میں ایک ASI اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر وقوع پر پہنچ گیا۔ قتل محکمہ انہار کے ایک SDO کے گھر میں ہوا تھا۔ ہم اس کا نام مشتاق حسین فرض کر لیتے ہیں۔ وہ ایک خوش گفتار اور صحت مند آدمی تھا۔ عمر 35-40 کے لگ بھگ تھی اور قد تقریباً 5 فٹ 7 انچ تھا۔ اس کے قد کو ذہن میں رکھیں، آگے کچھ اس کا ذکر آئے گا۔ مشتاق حسین کے 2 بچے تھے، ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا۔ دونوں 10 سال سے کم عمر کے تھے۔ لڑکی غالباً بڑی تھی، اس کی عمر 8 یا 9 سال کے قریب ہوگی۔ یہ 30-32 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس حساب سے اس لڑکی کی عمر اب 40 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہوگی۔ دونوں بچے بہت پیارے اور تمیزدار تھے۔ مشتاق حسین کی بیوہ حمیدہ بانو اس سے 4-5 سال چھوٹی لگتی تھی۔ اس کے نقوش تیکھے تھے اور وہ ایک خوبصورت اور ہوشیار خاتون نظر آتی تھی۔ اس کا قد اپنے شوہر کے برابر ہی تھا، ممکن ہے 1 آدھ انچ کم ہو۔ لاش بیٹھک میں پڑی تھی، وہ ایک مرد کی لاش تھی۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار اور میلی سی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 35-36 برس کے قریب تھی۔ شیو بڑا ہوا، بال گرد آلود اور الجھے ہوئے اور مونچھیں چھوٹی چھوٹی تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا اور جسم دبلا تھا۔ اس کی موت سر پر لگنے والی چوٹ سے واقع ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی چٹکی ہوئی تھی اور خون اس صوفے میں جذب ہو گیا تھا جس پر وہ بے ڈھنگے انداز میں پڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ نیچے لٹک رہی تھی اور دھڑ صوفے پر تھا۔ قریب ہی چارپائی کی وہ پٹی پڑی تھی جس سے اس کے سر پر چوٹ لگائی گئی تھی۔ مشتاق حسین نے بتایا کہ وہ شخص چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا اور قیمتی سامان کی تلاش میں تھا۔ کھٹکے کی آواز سن کر حمیدہ بانو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور شوہر نے بیٹھک میں جانے سے پہلے بیوی کے کہنے پر احتیاطاً چارپائی کی پٹی ہاتھ میں لے لی اور دبے قدموں بیٹھک میں پہنچ گیا۔ چور نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے دفاع میں چور پر پٹی سے وار کر دیا۔ مکان میں کل 5 کمرے تھے۔ ارد گرد 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ سامنے برآمدہ تھا اور بیٹھک داہنی طرف تھی۔ بیٹھک کا ایک دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا اور 2 اندرونی کمروں میں اس کا سائز تقریباً 15x12 فٹ تھا۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور سامنے والی دیوار کے سامنے ایک شوکیس رکھا تھا جس میں چینی کے برتن اور بچوں کے کھلونے سجے ہوئے تھے۔ مکان نیا تھا۔ دیواروں پر پلستر کیا ہوا تھا لیکن ابھی سفیدی نہیں ہوئی تھی۔ شوکیس کے عین اوپر ایک دیواری کلاک لگا ہوا تھا۔ جب میں وقوع پر پہنچا تو مشتاق حسین اور اس کی بیوی ساتھ والے کمرے میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ اگرچہ کمرے میں انگیٹھی چل رہی تھی لیکن حمیدہ بانو نمایاں طور پر کانپ رہی تھی۔ مشتاق حسین بھی گھبرایا ہوا تھا لیکن بدحواس نہیں تھا۔ رپورٹ تیار کرنے سے پہلے میں نے آس پاس سے رہنے والے چند معتبر افراد کو گواہی کے لیے بلا لیا۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے مشتاق حسین سے پوچھا، تم لوگ عام طور پر کتنے بجے سو جاتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ سونے سے پہلے کمروں کے دروازے کون بند کرتا ہے؟ کبھی میں کر دیتا ہوں اور کبھی میری بیوی۔ تمہارے خیال میں چور کس طرح اندر داخل ہوا تھا؟ جی یہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہو۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو مشتاق حسین کے دونوں بچے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت سہمے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، امی ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے حلیے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ حمیدہ بانو اٹھی اور انہیں اندر لے کر چلی گئی۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جب تم بیدار ہونے کے بعد بیٹھک میں گئے تو کیا صورتحال پیش آئی تھی؟ چوکیدار اندر کیا کر رہا تھا؟ تم نے اسے للکارا تھا یا خاموشی سے؟ چور اندر کیا کر رہا تھا؟ تم نے اسے للکارا تھا یا خاموشی سے اسے جا لیا تھا؟ میں نے اسے للکارا نہیں تھا، مشتاق حسین نے جواب دیا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا لیکن چور نے شاید میرے قدموں کی آواز سن لی۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اندھیرے میں اس پر وار کر دیا۔ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے بتی جلائی تو وہ مر چکا تھا۔ مشتاق حسین کے بیان کا یہ حصہ مجھے مشکوک معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی چور گھر والوں سے الجھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں تو وہ فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اکیلا اور غیر مسلح ہو۔ چور کا طریقہ کار بلی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح رات کو بلی باورچی خانے میں گھس جائے تو ایک خشک کی آواز سن کر بھاگ جاتی ہے، اسی طرح چور بھی بھاگ جاتا ہے۔ بلی ہی کی طرح چور بھی اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ گھر جاتا ہے اور اسے فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھا کہ مقتول نے مشتاق حسین پر حملہ کیا تھا۔ مجھے خیال ہے کہ شاید وہ اس بات سے خائف تھا کہ اس پر قتل کا مقدمہ نہ بن جائے۔ عادی چوروں کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کبھی رات کے پہلے حصے میں واردات نہیں کرتے۔ یہ عموماً صبح 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان کارروائی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہر بندہ بشر گہری نیند سویا ہوتا ہے۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ میں نے مشتاق حسین سے پوچھا۔ میں؟ وہ چونک کر بولا، نہیں میں اسے نہیں جانتا۔
میں نے سوچا ممکن ہے وہ اس کے پاس کام کر چکا ہو یا اس کے کسی ملازم کا جاننے والا ہو۔ تم نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ نہیں، کبھی نہیں دیکھا، اس نے زور دے کر کہا۔ میں نے ایک اور پہلو پر قیاس رائی کرتے ہوئے کہا، تم محکمہ انہار میں سب ڈویژنل آفیسر ہو سکتا ہے اس نے کبھی تمہاری ماتحتی میں کام کیا، کوئی مزدوری وغیرہ کی ہو اور کسی بات پر تم سے ناراض ہو، تم نے اس کی مزدوری روک لی ہو یا ڈانٹ ڈپٹ کی ہو اور آج یہ انتقام لینے تمہارے گھر میں داخل ہوا ہو۔ ہم لوگ ٹھیکیداروں کے ذریعے کام کرواتے ہیں، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ یا مزدوری روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمارے محکمے کے باقاعدہ ملازم ہیں ان سب کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اتنے میں اے ایس آئی میر باش کمرے میں آیا اور سلیوٹ مارنے کے بعد بولا، جناب، مقتول کی جیب سے یہ سامان برآمد ہوا ہے۔ اس نے میلے کچیلے رومال میں کچھ نقدی وغیرہ میرے سامنے کی۔ اس کو ابھی وہیں پر رکھو، میں نے کہا۔ جناب اس کو ذرا ملاحظہ کر لیں، اس نے اصرار کیا۔ دیکھتے نہیں میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں، میں نے غصے سے کہا۔ اس کوڑے کو لے جاؤ میرے سامنے سے۔ لیکن میر باش اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ بولا، جناب اس میں 2 10 روپے والے نوٹ، ایک 5 روپے والا نوٹ، 3 2 روپے والے نوٹ، اس زمانے میں 2 روپے والے نوٹ بھی چلتے تھے، ایک اٹھنی، ایک دونی، ایک رومال، ایک پاسنگ شو کا پیکٹ، ایک ماچس، 2 چابیاں اور ایک کسی مشتاق حسین نامی شخص کا پتہ۔ یہ سنتے ہی مشتاق حسین کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میرا پتہ؟ وہ پتہ کینچی سگریٹ کے پیکٹ کی پشت پر لکھا ہوا تھا اور مشتاق حسین کا پتہ ہی تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس شخص کی جیب میں تمہارا پتہ کیسے آیا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، کوئی بھی شخص میرا پتہ اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے۔ پھر وہ سوچتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے یہ شخص ملازمت کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتا ہو۔ رات کے 10 بجے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اس چیز نے میرے دل میں مزید شکوک پیدا کر دیے۔ میں نے ایک بار پھر مقتول کا معائنہ کیا۔ چوٹ کی نوعیت کا باریکی سے جائزہ لینے پر ایک عجیب بات سامنے آئی۔ ضرب داہنی طرف سے لگائی گئی تھی، اس کا نشان داہنی کنپٹی سے ہوتا ہوا سر کے وسط تک گیا تھا۔ اس میں عجیب بات یہ تھی کہ ایک شخص جس کا قد 5 فٹ 7 انچ ہو کسی ایسے شخص کے سر کے وسط میں چوٹ نہیں لگا سکتا جس کا قد اسے 6 انچ بڑا ہو۔ صوفے پر مقتول کی حالت یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس پر اس وقت چوٹ لگائی گئی تھی جب وہ بیٹھا ہوا تھا۔ چوٹ کی نوعیت بھی اس مفروضے کی تصدیق کرتی تھی کہ کسی نے داہنی طرف سے اچانک اندر آ کر اس پر ضرب لگائی۔ صوفے کے داہنی طرف ایک دروازہ تھا جو اندر سے کھلتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مقتول وہاں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ میں نے مشتاق حسین سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور فوراً ہی گھبرایا ہوا واپس آ گیا۔ اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اندر سے دونوں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے مشتاق حسین سے کہا کہ وہ اندر جا کر بچوں کو تسلی دے اور میر باش کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا جائے۔ مشتاق حسین کی پوزیشن خاصی مشکوک تھی اور اس کی گرفتاری کا جواز موجود تھا، لیکن میں نے اس کی بیوی اور بچوں کی حالت کے پیش نظر اسے گرفتار نہیں کیا۔ تاہم میں نے اسے تاکید کر دی کہ وہ شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ سب سے پہلا مرحلہ مقتول کی شناخت کا تھا۔ میں نے اس کی چند تصویریں بنوا لی اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کے بارے میں پتہ کریں، لیکن 2 روز تک کوئی بھی لاش لینے نہیں آیا، لہٰذا لاش کو کفن دفن کے لیے ایک مذہبی ادارے کے سپرد کر دیا۔ تیسرے روز میں مشتاق حسین کی بیوی کا بیان لینے گیا تو پتہ چلا کہ وہ بچوں کو ساتھ لے کر میکے چلی گئی ہے۔ اس کا میکہ لاہور میں تھا، جو وہاں سے تقریباً 90 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اور میرے آدمیوں نے سینکڑوں افراد کو مقتول کی تصویریں دکھائیں، لیکن کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شخص کوئی اجنبی تھا اور کسی اور علاقے سے آیا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم نے ہوٹلوں، سگریٹ کی دکانوں اور ٹی اسٹالوں سے معلوم کرنا شروع کیا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک کھوکھے والے نے اس کی تصویر پہچان لی۔ اس کے کھوکھے پر چائے اور ایک پیسٹری کے علاوہ سگریٹ بھی مل جاتے تھے۔ اس نے بتایا کہ مقتول اس کے کھوکھے سے سگریٹ خریدتا تھا اور کبھی کبھار چائے بھی پیتا تھا۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ مقتول نے تقریباً 2 ہفتے سے اس کے کھوکھے پر آنا جانا شروع کیا تھا۔ وہ اس کا نام اور اس کا ٹھکانہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی پردیسی تھا اور کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا۔ چند روز کے اندر ہم نے اس چھوٹے سے شہر کے تمام ہوٹلوں کو کھنگال ڈالا، لیکن اس پردیسی مقتول کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ مشتاق حسین نے اگلے روز ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا لی تھی، اس لیے ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ اگر مقتول واقعی چوری کی نیت سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس کے بیان اور ضرب کی نوعیت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ تاہم یہ بات مشتاق حسین کو ملزم قرار دینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ تقریباً 3 ہفتے بعد میں ریلوے اسٹیشن والی سڑک پر سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دیوار کے ساتھ چند 4 پہیہ کھڑی دکھائی دی۔ وہ ایک سرائے نما ہوٹل تھا۔ وہاں روپے 8 آنے میں سونے کے لیے 4 پائی مل جاتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید مقتول اس سرائے میں ٹھہرا ہو۔ یہ سوچ کر میں ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ ہوٹل کیا تھا؟ ایک نیم پختہ سی بیرک سی تھی جس کے اوپر سرکنڈے کی چھت پڑی ہوئی تھی۔ ہوٹل کا مالک ایک قابل حبسہ اور سرخ و سفید چہرے
والا قابلی تھا۔ اس کا نام ثواب گل یا ثواب گل تھا۔ عمر تقریباً 50 برس کے لگ بھگ ہوگی، چہرے پر چھوٹی سی داڑھی بھی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ، ثواب گل نے مجھے دیکھتے ہی کہا اور اٹھ کر سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے جلدی سے ایک چارپائی پر دھلی ہوئی چادر میرے بیٹھنے کے لیے بچھا دی۔ کیا پیئیں گے جناب، کوئی ٹھنڈا منڈا یا چائے مائے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا ایک بات پوچھتا چلوں۔ 100 باتیں پوچھے جی، ہم نوکر کس کا ہے؟ اولکا، ملک صاحب کے لیے گرم گرم چائے لے کر آؤ، اسپیشل والا۔ برتن اچھی طرح صاف کر لینا۔ میں نے جیب سے تصویر نکال کر ثواب گل کو دکھائی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ آدمی تمہارے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تصویر دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا تردد نمودار ہوا جو فوراً ہی غائب ہو گیا۔ بولا، اس کو کیا ہو گیا؟ کیا یہ بیمار ہے؟ یہ مر چکا ہے، میں نے کہا۔ کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ثواب گل نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، شاید مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، ہمارا ہوٹل مسافر خانہ ہے، 20 آتا ہے 10 جاتا ہے، ہمارے کو کسی کا شکل یاد نہیں رہتا۔ تمہارے مسافر خانے میں رہائش کا کیا حساب ہے؟ خدا تمہارا بھلا کرے، ہم نے مسافروں کے لیے ان کے آرام کے لیے چارپائی مارپائی ڈال دیا ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم ایک رات کا 8 آنا لیتا ہے، سردی کے موسم میں 1.25 روپیہ لیتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں چارپائی کے ساتھ لحاف بھی دیتا ہے۔ ہمارے کو کچھ فائدہ نہیں ہے، سب غریب مسافروں کے آرام کے لیے ہے۔ ثواب گل سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کچھ گھبرا گیا اور واپس مڑنے لگا۔ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ اس لڑکے کو میں نے ثواب گل کے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے پہلے کچھ تامل کیا، پھر بولا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرید احمد ثواب گل کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کون فرید احمد؟ میں نے پوچھا۔ جس کی آپ نے تصویر دکھائی تھی۔ میں اس لڑکے کو ایک طرف لے گیا اور دوبارہ تصویر نکال کر دکھائی۔ ہاں جی، یہ اسی آدمی کی تصویر ہے۔ اس کا بکسا ابھی تک ہوٹل میں ہی پڑا ہے۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں ہوٹل میں ملازم ہوں جی۔ جناب میرا نام نہ آئے ورنہ ثواب گل مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور تھانے پہنچ کر میر باش سے کہا، ریلوے اسٹیشن کے قریب ثواب گل نامی شخص کا ایک ہوٹل ہے، 2 سپاہی ساتھ لے جاؤ اور ثواب گل کو پکڑ کر تھانے لے آؤ۔ بہت بہتر جناب، اور کوئی حکم؟ جو شخص مشتاق حسین کے گھر میں ہلاک ہوا تھا اس کا نام فرید احمد ہے اور وہ ثواب گل کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ غالباً اس کا صندوق بھی وہاں پر ہوگا، وہ بھی اٹھوا کر لے آنا۔ میر باش 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ثواب گل نے فرید احمد کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا تھا۔ شاید وہ قتل کے کیس میں کسی قسم کی گواہی دینے سے گھبرا گیا تھا یا اس کے سامان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میر باش واپس آ گیا۔ ثواب گل آتے ہی منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ مقتول فرید احمد کی جیب سے جو 2 چابیاں برآمد ہوئی تھیں، ان میں سے ایک چابی سے صندوق کا تالا کھل گیا۔ اندر کچھ کپڑے، چند کاغذات، 2-3 رسالے رکھے ہوئے تھے۔ کاغذات میں کچھ اسناد بھی تھی۔ ایک میٹرک کی سند تھی۔ اس کے مطابق فرید احمد ولد صفی احمد نے 1930 میں پنجاب یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا تھا۔ ایک سند FSC کی تھی۔ کچھ کاغذات قانونی اور عدالتی قسم کے تھے۔ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ فرید احمد قتل اور ڈکیتی کے کیس میں ملوث تھا۔ کاغذات کے مطابق وہ 1933 کی بات تھی۔ فقطاً کاغذات میں سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ ایک تصویر تھی، ایک لڑکی کی تصویر۔ اس کی پشت پر لکھا تھا، فرید کے لیے جو میری زندگی اور میری روح ہے، اور وہ تصویر حمیدہ بانو کی تھی۔ اس کے بعد باقی باتوں کا قیاس کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ فرید اور حمیدہ بانو کسی زمانے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فرید احمد کو قتل کے مقدمے میں سزا ہو گئی اور حمیدہ بانو نے کسی افسانوی ہیروین کی طرح اس کا انتظار کرنے کی بجائے شادی کر لی۔ فرید احمد جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنی محبوبہ سے ملنے آیا اور محبوبہ کے شوہر نے جوش رقابت میں اسے قتل کر دیا۔ تاہم اس قیاس کی تصدیق ضروری تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے ثواب گل کو الگ کمرے میں بلایا اور کہا، ثواب گل، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اب ملک صاحب ہم شریف آدمی ہے، 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، ہم بالکل جھوٹ نہیں بولے گا، ہم کو شیطان نے بہکا دیا تھا، یہ دولت بہت خراب چیز ہے، پاک پروردگار کا قسم، ہم 2 گھنٹے سے حوالات میں توبہ استغفار کر رہا تھا، اپنا آدمی ہمارے ساتھ بھیجو، ہم فرید خان کا امانت اس کے حوالے کر دے گا۔ امانت اور دولت کا ذکر سن کر میں سمجھ گیا کہ فرید احمد نے اس کے پاس کچھ نقدی امانت رکھوائی ہوگی۔ اس بات سے اس کے جھوٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ فرید کی موت کا ذکر سن کر اس نے سوچا ہوگا کہ اس کی امانت پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ جب محاسبے کا ڈر نہ ہو
تو کبھی کبھی اچھے ہاتھ سے شریف آدمی کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قادر مطلق کے محاسبے سے ڈرتے ہیں جس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بہرحال چونکہ ثواب گل نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک پوٹلی دے کے گیا جس میں 2500 کے لگ بھگ رقم تھی۔ یہ رقم میں نے فرید کے صندوق میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا۔ اگلے روز میں نے مشتاق حسین کی ضمانت منسوخ کروا کے عدالت سے اس کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے، لیکن جب میں اپنے آدمی کے ساتھ اسے گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچا تو وہ موجود نہیں تھا۔ گھر میں ایک باریش معمر شخص تھا۔ اس نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ مشتاق حسین اپنے بیوی بچوں کو لینے لاہور گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے دفتر سے پتہ معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں تبادلہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے دوستوں اور جاننے والوں سے اس کی سسرال کا پتہ معلوم کر کے ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس دوران میں نے ایک بار پھر فرید احمد کے کاغذات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں سے مجھے لاہور کے 2 پتے ملے، ایک بادامی باغ کے علاقے کا تھا اور دوسرا نسبت روڈ کا تھا۔ میں نے یہ دونوں پتے بھی نوٹ کر لیے اور دوسرے روز 2 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر لاہور پہنچ گیا۔ مشتاق حسین کی سسرال کا جو پتہ میں نے حاصل کیا تھا وہ رتن چند روڈ کا تھا۔ نسبت روڈ اور رتن چند روڈ بالکل قریب قریب ہے۔ لاہور کے رہنے والے یقیناً جانتے ہوں گے کہ یہ دونوں سڑکیں میو اسپتال کے گیٹ کے قریب سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے میں نے مشتاق حسین کی سسرال کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر جلدی سے اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے مشتاق حسین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں ان کا دوست ہوں۔ اس پر اس نے کہا، وہ دفتر گئے ہوئے ہیں، شام کو واپس آئیں گے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی دوسری عورت بھی دروازے کی اوٹ میں موجود تھی۔ دونوں آپس میں خسر پسر کرنے لگیں۔ میں نے دفتر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اسے دفتر کا علم نہیں۔ میں جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک بچہ دروازے میں نمودار ہوا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ مشتاق حسین کا بیٹا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ میں نے ایک سپاہی کو مکان کی نگرانی کے لیے گلی میں متعین کر دیا اور خود رتن چند روڈ پر فرید احمد کے پتے پر پہنچ گیا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہاں کوئی فرید احمد رہتے تھے؟ جی وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مجھے ٹھہرنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ لڑکی نے مرد سے کہا، ابو کوئی صاحب ماموں کا پوچھ رہے ہیں۔ گویا اس گھر میں فرید احمد کی بہن رہتی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد ایک بھاری بھرکم شخص دروازے پر آیا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، فرید احمد کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ یہاں رہتا ہے۔ اس کے بولنے کے انداز سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ وہ کس محکمے میں ملازم ہے، لیکن میں نے فوراً ہی اس کا اظہار نہیں کیا اور پوچھا، کیا تم فرید احمد کے بہنوئی ہو؟ او میاں تم میری بات نہیں سمجھے، کہہ تو دیا ہمارا فرید احمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ میں اپنی ہی برادری کے ایک شخص سے بات کر رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، اچھا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے فرید احمد سے؟ کیا تمہاری بیوی بھی یہی سمجھتی ہے؟ بہن بھائی کا رشتہ تو اتنا کچا نہیں ہوتا۔ جاؤ اس کی بہن کو دروازے پر بھیج دو۔ تب اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، معافی چاہتا ہوں جناب آپ۔ میں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، میں اپنے علاقے کا SHO ہوں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے ایک دم ٹینشن ہو کر مجھے سیلیوٹ مارا اور معذرت کر کے مجھے اندر لے گیا۔ اس نے مجھے اپنا نام غلام علی بتایا، وہ ایک قریبی تھانے میں ہیڈ کلرک تھا۔ کیا فرید نے کوئی اور قتل کر دیا ہے؟ اس سے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد پوچھا۔ اس کی بیوی جو ساتھ والے کمرے میں کھڑی تھی دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اندر آ گئی اور مجھے سلام کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے جو کسی قدر میلے تھے۔ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت لگتی تھی۔ بعد میں اس کا نام جمیلہ معلوم ہوا۔ میرے ویر کو کیا ہوا ہے جی؟ اس نے پوچھا۔ تیرا ویر کوئی اور کارنامہ کرایا ہے، غلام علی نے کہا۔ مجھے معلوم تھا وہ ضرور کوئی مصیبت کھڑی کرے گا۔ 14 سال بعد جیل سے چھوٹا تھا، اگر بندے دا پتر ہوتا تو سدھر جاتا۔ آپ نے اسے گھر میں ٹکنے ہی نہیں دیا، دھکے دے کر نکال دیا۔ کیا خاک سدھرنا تھا اس نے؟ بیٹھ ہی رہ، قاتلوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، غلام علی نے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اس دفعہ کیا کیا جی اس نے؟ تم لوگ بات ختم کر لو پھر میں کچھ بولوں گا۔ ہماری بات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی جی، یہ کٹ کٹ تو صبح شام ہوتی رہتی ہے۔ بی بی میں تمہارے بھائی کے متعلق کوئی اچھی خبر نہیں لایا، میں نے کہا۔ وہ گھبرا کر بولی، اللہ خیر کرے، میرا ایک ہی بھائی ہے جی، ماں باپ پہلے ہی مر چکے ہیں، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بھائی کی موت کی خبر سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی اپنی عمر پوری کر کے مرتا ہے، کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ جلدی بتائیں جی کیا ہوا ہے؟ فرید احمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی کمرے میں آ گیا، لڑکیاں بھی رونے لگیں۔